وہ فقیر پچھلے 3 سالوں سے ہمارے محلے کی مسجد کے باہر بیٹھتا تھا اور اسے کبھی کسی نے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ کل رات جب میں نے اسے ایک مہنگی کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے تجسس میں آ کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ شہر کے ایک بڑے بنگلے میں داخل ہوا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وہ شخص فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ مشن مکمل ہو گیا ہے، کل اس محلے کے تمام لوگوں کو۔ ایک فقیر پچھلے 3 سالوں سے ہمارے محلے کی قدیم اور خستحال مسجد کے بیرونی دروازے کے عین سامنے ایک بوسیدہ اور پرانی چٹائی پر بیٹھا رہتا تھا، اور ان 3 سالوں کے طویل اور صبر آزما عرصے میں محلے کے کسی ایک فرد نے بھی اسے کبھی اپنے خشک ہونٹ ہلاتے یا کسی سے کوئی چھوٹی سی بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس ہر وقت گہری خاموشی کے لبادے میں لپٹا سر جھکائے اپنی جگہ پر یوں ساکت بیٹھا رہتا تھا، جیسے اس فانی دنیا کا کوئی بھی دکھ، کوئی بھی درد، کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی عارضی خوشی اسے اندر سے محسوس ہی نہ ہوتی ہو۔ محلے کے بے شمار لوگ روزانہ اس کے پاس سے گزرتے تھے۔ کوئی رحم دل انسان اسے ترس کھا کر چند سکے دے دیتا، کوئی ہمدردی کے جذبے کے تحت کھانے کی کوئی چیز اس کے قدموں کے قریب رکھ دیتا، اور کوئی مغرور شخص اسے نہایت حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ جاتا۔ لیکن اس پر اصرار فقیر نے کبھی کسی کی ہمدردی پر شکریہ ادا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کی حقارت پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس کی یہ مسلسل اور پر اصرار خاموشی میرے لیے ہمیشہ سے ایک شدید ذہنی الجھن اور بے پناہ تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی۔ میں روزانہ اپنے کام پر جاتے ہوئے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتا تھا، اور ہمیشہ رک کر اس کے چہرے کی ان گہری اور پیچیدہ لکیروں کو پڑھنے کی ناکام کوشش کرتا تھا، جن میں نہ جانے کتنے گہرے راز، کتنے انکہے دکھ اور کتنی طویل کہانیاں دفن تھیں۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی عجیب ویرانی اور گہری اداسی تھی جو کسی عام بھکاری یا مانگنے والے کی آنکھوں میں کبھی نہیں ہوتی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی نامعلوم ہیبت اور پر اسراریت تھی جو مجھے اکثر راتوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی اور بعض اوقات شدید خوفزدہ بھی کر دیتی تھی۔ مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ محض ایک عام سا فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی ایسا پر اصرار شخص ہے جس نے دنیا کی بے رحم حقیقتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیا ہے کہ اب اس کے پاس دنیا والوں سے کہنے کے لیے کوئی لفظ، کوئی شکوہ یا کوئی بات باقی بچی ہی نہیں ہے۔ سردیوں کی ان انتہائی کڑی اور ٹھٹھرتی ہوئی لمبی راتوں میں جب محلے کے سب لوگ اپنے گرم اور آرام دہ بستروں میں دبکے ہوئے گہری نیند سو رہے ہوتے، وہ اس وقت بھی اسی بوسیدہ چٹائی پر ایک پرانی پھٹی ہوئی چادر اوڑھے مجسمے کی طرح بیٹھا رہتا۔ گرمیوں کی ان تپتی ہوئی اور جھلسا دینے والی دوپہروں میں جب آسمان سے آگ برس رہی ہوتی اور زمین کسی گرم تندور کی طرح تپ رہی ہوتی، وہ اسی مخصوص جگہ پر ایک پرانے اور سوکھے ہوئے درخت کے سائے میں خاموش بیٹھا رہتا، جیسے بدلتے ہوئے موسموں کی شدت اور سختی اس کے بے جان جسم پر کوئی بھی معمولی سا اثر ہی نہ کرتی ہو۔ شدید بارشوں کے موسم میں جب گلیاں اور سڑکیں پانی سے مکمل طور پر بھر جاتیں اور لوگ مجبوری کے بغیر اپنے گھروں سے نکلنے سے کتراتے، وہ تب بھی تیز بارش میں وہیں بیٹھا ہوتا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کے پرانے اور میلے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو دیتا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلتا۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر یہ سوچتا رہتا کہ آخر یہ عجیب و غریب شخص کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے،
اور اس نے اس بڑے شہر میں رہنے کے لیے ہمارے محلے کی اس چھوٹی سی مسجد کے باہر ہی انتخاب کیوں کیا ہے؟ کیا اس کا اس پوری دنیا میں کوئی اپنا گھر نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی خاندان یا دوست نہیں ہے؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے سچی محبت نہیں کی؟ کیا اس نے کبھی کسی قریبی رشتہ دار کو کھونے کا گہرا دکھ نہیں سہا؟ یہ بے شمار بے چین کرنے والے سوالات میرے دماغ میں ہر وقت گردش کرتے رہتے تھے، لیکن مجھے کبھی ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ میں اکثر اس کے قریب جا کر کھڑا ہو جاتا اور گھنٹوں اس کے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مخصوص بساند اور اس کے گرد جمی ہوئی مٹی کی تہیں یہ گواہی دیتی تھیں کہ اس نے مدتوں سے اپنے جسم کو پانی سے پاک نہیں کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مڑی ہوئی اور ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، جن کے اندر سیاہ مٹی جم چکی تھی۔ اس کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں اور ان میں سے بعض اوقات خون رس کر سوکھ چکا ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کبھی کسی تکلیف کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اس پر اصرار اور پتھر جیسی حالت نے پورے محلے کے لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا تھا۔ بچے اس کے قریب کھیلتے ہوئے شور مچاتے، بعض اوقات شرارت میں اس پر چھوٹی کنکریاں بھی پھینک دیتے، لیکن وہ کبھی ان بچوں کو ڈانٹتا نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں جب وہاں سے گزرتیں تو وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتیں، اور بعض عورتیں تو اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں بھی گھڑنے لگی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کسی پرانے گناہ کی سزا کاٹ رہا ہے، تو کوئی اسے کسی دیوانے عاشق کا نام دیتا جس نے اپنی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا کر یہ روپ دھار لیا ہو۔ لیکن میں ان تمام باتوں پر کبھی یقین نہیں کر پایا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں محبت کی ناکامی کا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پر اسرار اور گہرا سمندر تھا جس کی تہ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اور پھر کل رات اچانک وہ سب کچھ حیرت انگیز طور پر رونما ہوا، جس نے میری سوچ کے تمام پرانے زاویے اور میری زندگی کے تمام خیالات کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ کل رات قدرت کا نظام کچھ عجیب سا تھا۔ موسم بہت زیادہ خراب اور خوفناک تھا۔ آسمان پر کالی اور ڈراؤنی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، اور بہت تیز اور سرد ہوا چل رہی تھی، جیسے آج رات کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس اکیلا کھڑا باہر کا تاریک نظارہ کر رہا تھا۔ محلے کی تمام تنگ گلیاں مکمل طور پر سنسان اور ویران تھیں، اور دور دور تک کسی بھی انسان یا جانور کا کوئی معمولی سا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہوا کے تیز جھونکے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی وحشتناک آواز پیدا کر رہے تھے، اور دور کہیں کتے کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو رات کی اس تاریکی اور خاموشی میں مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں اپنے ذہن میں الجھے ہوئے مختلف خیالات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک میری بے چین نظریں مسجد کے باہر بیٹھے اس پر اسرار فقیر پر پڑیں۔ وہ اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق اپنی اسی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا، لیکن آج اس کی جسمانی حرکات و سکنات میں کچھ عجیب سی اور غیر معمولی بے چینی اور اضطراب تھا۔ وہ بار بار اپنے دائیں اور بائیں طرف اندھیرے میں دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت ہی خاص شخص یا کسی خاص چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ میرے دل و دماغ میں تجسس کی ایک انتہائی تیز لہر بجلی کی طرح دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کے ٹھنڈے شیشے سے اپنا چہرہ چپکا لیا اور اسے انتہائی غور اور توجہ سے دیکھنے لگا۔ اس کے جسم کی وہ مخصوص بے حسی اور سستی جو پچھلے 3 سالوں سے اس کی پہچان بنی ہوئی تھی، آج کہیں غائب ہو چکی تھی۔
اس کی گردن بالکل سیدھی تھی اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں کسی شکاری پرندے کی طرح چمک رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک انتہائی شاندار، طویل اور سیاہ رنگ کی چمکدار سواری ہمارے محلے کی اس تنگ گلی میں انتہائی خاموشی سے داخل ہوئی۔ وہ سواری اتنی زیادہ قیمتی اور بڑی تھی کہ ہمارے اس غریب اور پسماندہ محلے کی تنگ اور ٹوٹی ہوئی گلیوں میں اس کا گزرنا ایک ناممکن سی بات لگ رہی تھی۔ اس کی تیز روشنیاں محلے کے گندے پانی کے جوہڑوں اور ٹوٹی ہوئی دیواروں پر پڑ رہی تھیں تو ایک عجیب سا تضاد پیدا ہو رہا تھا۔ اس شاندار سواری کے تمام شیشے مکمل طور پر تاریک اور سیاہ تھے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کا چہرہ یا جسم دیکھنا بالکل ناممکن تھا۔ وہ پراسرار سواری سیدھی چلتی ہوئی مسجد کے قریب آ کر انتہائی خاموشی سے رکی اور اس کا پچھلا بھاری دروازہ کھلا۔ میں یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر حیرت اور صدمے کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا کہ وہ شخص جو پچھلے پورے 3 سالوں سے اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہیں ہلا تھا، انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس شاندار سواری میں بیٹھ گیا۔ سواری کا دروازہ فوراً بند ہوا اور وہ اسی گہری خاموشی اور تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے محلے کی حدود سے باہر نکل گئی۔ میرا دماغ اس وقت سیں سیں کر رہا تھا اور مجھے اپنا آپ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہ بات بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے ابھی اپنی ان آنکھوں سے کیا خوفناک منظر دیکھا ہے۔ کیا میری یہ جاگتی ہوئی آنکھیں مجھے کوئی بہت بڑا دھوکہ دے رہی تھیں؟ کیا وہ واقعی وہی خاموش فقیر تھا جو پچھلے 3 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے والوں کی طرح بیٹھا تھا، اور وہ اتنی قیمتی سواری آخر کس کی تھی؟ یہ سب کیا عجیب و غریب کھیل ہو رہا تھا؟ میرے اندر کا چھپا ہوا تجسس اب مکمل طور پر بے قابو اور پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی ایک موٹی چادر اوڑھی اور تیزی سے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر کی سرد اور تیز ہوا نے میرے چہرے سے ٹکرا کر مجھے مزید ہوشیار کر دیا۔ میں نے خاموشی سے اپنی 2 پہیوں والی سواری نکالی اور دل ہی دل میں اس سیاہ رنگ کی سواری کا پیچھا کرنے کا پختہ فیصلہ کیا۔ وہ سواری بہت تیز رفتار تھی اور ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی، لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ رات کے اس پہر شہر کی تمام سڑکیں اور راستے بالکل خالی اور ویران تھے، اور میں پوری طاقت لگا کر اس کا پیچھا کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ میں راستے بھر یہی سوچتا رہا کہ آخر اس بھیس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ شخص کوئی خطرناک مجرم ہے جو ہمارے محلے میں پناہ لیے ہوئے تھا، یا پھر کوئی ایسا خفیہ اہلکار جو کسی بہت بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے یہ روپ دھارے ہوئے تھا؟ میرے دماغ میں سینکڑوں سوالات اٹھ رہے تھے اور ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سواری ہمارے شہر کے تمام غریب اور پسماندہ علاقوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی شہر کے سب سے پرتعیش اور امیر ترین علاقے کی طرف تیزی سے جا رہی تھی، جہاں شہر کے سب سے با اثر اور امیر لوگوں کے بڑے بڑے محلات اور حویلیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس علاقے کی سڑکیں نہایت چوڑی اور ہموار تھیں اور سڑک کے دونوں اطراف نہایت قیمتی اور جدید روشنیاں لگی ہوئی تھیں، جو رات کے اندھیرے کو دن میں بدل رہی تھیں۔ میری حیرت اور پریشانی میں ہر گزرتے ہوئے لمحے اور ہر گزرتے ہوئے راستے کے ساتھ شدید اضافہ ہو رہا تھا۔ آخرکار ایک طویل اور خوفناک سفر کے بعد وہ پر اسرار سواری ایک انتہائی شاندار اور بڑے محل نما گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ اس بڑی حویلی کی بیرونی دیواریں بہت زیادہ اونچی اور مضبوط تھیں اور ان پر حفاظتی خاردار تاریں بچھی ہوئی تھیں۔
اس کا مرکزی لوہے کا دروازہ کسی پرانے اور محفوظ قلعے کے دروازے جیسا تھا۔ سواری کے پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھلا۔ سواری اندر داخل ہوئی اور دروازہ دوبارہ اسی پراسرار خاموشی کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں نے اپنی سواری کو اس حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک اندھیری گلی میں روکا اور پیدل چلتا ہوا اس بڑی حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنی چھاتی میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اندر سے شدید خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور حد سے زیادہ تجسس بھی۔ میں ہر وقت نہایت احتیاط سے اٹھا رہا تھا تاکہ میرے چلنے کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ میں نے حویلی کی انتہائی اونچی دیوار کے بالکل ساتھ لگے ہوئے ایک بہت پرانے اور گھنے درخت کا سہارا لیا اور اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اس اونچی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیوار پر پہنچ کر میں نے سانس روکی اور نیچے جھانکا۔ اندر کا حیرت انگیز منظر دیکھ کر میری آنکھیں مکمل طور پر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور حد سے زیادہ خوبصورت اور وسیع باغ تھا، جس میں دنیا کے قیمتی ترین پھول اور پودے لگے ہوئے تھے، اور اس باغ کے بالکل بیچوں بیچ ایک عالیشان اور شاہی محل نما گھر بنا ہوا تھا، ہر طرف انتہائی قیمتی اور دلکش روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اور درجنوں مسلح اور چوکنا محافظ ہر طرف پہرا دے رہے تھے۔ ان محافظوں کی وردیاں اور ان کے ہاتھوں میں موجود جدید ہتھیار اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس حویلی کا مالک کوئی بہت ہی طاقتور اور خطرناک شخص ہے۔ میں نے خود کو تیزی سے درختوں کے گہرے اندھیرے میں چھپایا اور زمین پر رینگتا ہوا انتہائی احتیاط کے ساتھ محافظوں کی نظروں سے بچتا ہوا اس شاہی گھر کی ایک بہت بڑی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ یہ بڑی کھڑکی مکمل طور پر صاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اندر کا سارا منظر مجھے باہر سے بالکل صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ایک گہرا سانس لیا اور ہمت کر کے اس موٹے شیشے کے اندر جھانکا، اور جو کچھ میں نے اس شیشے کے پار دیکھا، اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر نے میرے ہوش و حواس مکمل طور پر اڑا دیے۔ وہ پراسرار فقیر جو کچھ دیر پہلے تک ہمارے محلے میں انتہائی پھٹے پرانے اور گندے کپڑوں میں ملبوس تھا، جس کا پورا جسم گرد و غبار اور مٹی میں اٹا ہوا تھا، اب اس شاندار کمرے کے بالکل وسط میں نہایت غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ لیکن اب اس کا پورا حلیہ اور انداز بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے سر کے بال جو پہلے بہت زیادہ الجھے ہوئے اور گندے تھے، اب نہایت سلیقے اور نفاست کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ مٹی سے بالکل صاف اور چمکدار تھا، اور اس نے ایک انتہائی قیمتی، شاندار اور شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی پوری شخصیت سے ایک عجیب سا رعب، دبدبا اور طاقت جھلک رہی تھی۔ وہ اب کسی بھی زاویے سے وہ غریب اور بے بس فقیر نہیں لگ رہا تھا جسے میں پچھلے پورے 3 سالوں سے روزانہ دیکھتا آ رہا تھا، بلکہ وہ ایک نہایت طاقتور، خطرناک اور با اثر حکمران لگ رہا تھا، جس کے اشارے پر دنیا ناچتی ہو۔ اس کے کندھے بالکل سیدھے تھے، اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اب ایک خوفناک سرد مہری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں دور دراز رابطہ کرنے والا ایک انتہائی جدید آلہ موجود تھا، اور وہ اس آلے پر کسی نامعلوم شخص سے انتہائی سنجیدہ گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے کان اس کھڑکی کے ٹھنڈے شیشے کے بالکل ساتھ لگا لیے تاکہ میں اس کی اصل آواز اور اس کے پر اسرار الفاظ کو صاف صاف سن سکوں۔ اس بڑے اور شاندار کمرے کے اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور کوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہیں تھا۔
اس لیے اس شخص کی بھاری اور گرجدار آواز اس موٹے شیشے کے پار بھی مجھے بالکل صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ پر اسرار شخص جو پچھلے 3 سالوں سے ہمارے سامنے ایک گونگا اور بے زبان انسان بنا ہوا تھا، اب نہایت روانی تیزی اور تحکم کے ساتھ بول رہا تھا۔ اس کی گرجدار آواز میں ایک ایسا سخت اور فیصلہ کن انداز تھا جو صرف اور صرف ان طاقتور لوگوں میں ہوتا ہے جو اس دنیا پر حکمرانی کرنے اور دوسروں کی زندگیاں بدلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جس میں ایک بڑی فتح کا واضح غرور اور ایک طویل اور صبر آزما انتظار کا سکون شامل تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں موجود اس رابطے کے آلے پر دوسری طرف موجود اس نامعلوم شخص کو نہایت واضح اور سرد ترین لہجے میں وہ حتمی الفاظ کہے جنہوں نے میرے پورے جسم میں خوف اور سنسنی کی ایک زوردار لہر دوڑا دی، اور مجھے یکدم یہ تلخ احساس دلا دیا کہ ہمارے محلے میں گزرے ہوئے وہ پچھلے 3 سال محض ایک بہت بڑے اور خطرناک کھیل کا ایک چھوٹا سا حصہ تھے، اور اس ساری سازش کی اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اس نے انتہائی غرور اور اطمینان سے بھرپور لہجے میں کہا، ہمارا اصل مقصد مکمل ہو گیا ہے۔ کل صبح اس محلے کے تمام لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کی سب سے قیمتی چیز خرید لی ہے۔ ان ہولناک اور سرد ترین الفاظ نے میرے دماغ میں ایک ایسا خوفناک دھماکہ کیا کہ مجھے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین تیزی سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میرا پورا جسم کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح شدت سے کانپنے لگا۔ وہ الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح سیدھے میرے دل میں پیوست ہو گئے تھے، اور مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ میرے منہ سے خوف اور صدمے کی کوئی بے اختیار چیخ نہ نکل جائے جو باہر کھڑے ان درجنوں خطرناک اور جدید ہتھیاروں سے لیس محافظوں کو میری موجودگی کا پتہ دے دیتی۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی۔ میں اس ٹھنڈے اور موٹے شیشے کے پاس بے حس و حرکت کھڑا اندر اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تک ایک انتہائی غریب، بے بس اور لاچار فقیر تھا، لیکن اب وہ کسی بہت بڑے اور ظالم حکمران کی طرح کھڑا مسکرا رہا تھا، اور وہ اس کی بھیانک مسکراہٹ میرے خون کو برف کی طرح جما رہی تھی۔ میرے دماغ میں سینکڑوں بھیانک خیالات ایک خوفناک طوفان کی طرح چکرانے لگے کہ آخر اس غریب اور پسماندہ محلے کے پاس ایسی کون سی سب سے قیمتی چیز ہے جسے اس طاقتور اور پر اسرار شخص نے خرید لیا ہے۔ کیا اس نے ہماری وہ پرانی اور خستہ حال مسجد خرید لی ہے جس کے باہر وہ 3 سال تک مسلسل بیٹھا رہا تھا، یا اس نے ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اور کچے پکے گھروں کا سودا کر لیا ہے جن میں ہماری نسلیں جوان ہوئی تھیں اور جہاں ہمارے بزرگوں کی انگنت یادیں دفن تھیں، یا پھر اس کا اشارہ ہماری جانوں اور ہماری عزتوں کی طرف تھا جو اس دنیا میں ہر غریب انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اور واحد اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی قیمتی اور جدید آلہ بن کر کے نہایت غرور سے مڑا، اور اس کی نظر عین اس کھڑکی کی طرف اٹھی جہاں میں اندھیرے میں چھپا کھڑا تھا۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ باہر کے گہرے اندھیرے کی وجہ سے وہ مجھے اندر کی تیز روشنی سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی اس تیز اور سرد نظر نے میرے پورے وجود کو دہشت سے بھر دیا۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ اس کھڑکی سے ہٹایا اور زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر گہرے اور تیز سانس لینے لگا۔
میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے، اور میرا سارا جسم پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ مجھے اب ہر صورت وہاں سے زندہ اور سلامت واپس نکلنا تھا، تاکہ میں اپنے محلے کے ان تمام بے خبر اور معصوم لوگوں کو اس آنے والی بہت بڑی اور خوفناک تباہی سے خبردار کر سکوں، جو کل صبح سورج نکلتے ہی ان پر ایک قہر بن کر نازل ہونے والی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر خود کو سنبھالا اور درختوں کے گہرے سائے میں چھپتا ہوا نہایت احتیاط اور خوف کے ساتھ رینگنا شروع کیا۔ میری ہر حرکت پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی محافظ مجھے دیکھ لے گا اور ابھی میرے سر پر کوئی بھاری ہتھیار رکھ دے گا۔ دور کہیں کسی چوکیدار کے چلنے کی بھاری آواز آ رہی تھی، جس کے جوتوں کی آواز رات کی اس گہری خاموشی میں موت کی دستک جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا سانس مکمل طور پر روک لیا اور ایک پرانے اور گھنے درخت کے تنے کے ساتھ بالکل چپک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ محافظ بالکل میرے قریب سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں موجود تیز روشنی والی مشین کی ایک کرن میرے چہرے کے بالکل پاس سے ہوتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میرا دل اتنی زور سے اچھلا کہ مجھے لگا وہ میرے سینے سے باہر آ جائے گا۔ جب وہ محافظ کافی دور چلا گیا تو میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا اور اس اونچی اور خطرناک دیوار کے پاس پہنچ گیا جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں میں بالکل جان نہیں تھی، لیکن موت کا خوف اور اپنے محلے والوں کی فکر مجھے ایک عجیب سی غیر طبی طاقت دے رہی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگے اس پرانے درخت کی کھردری شاخوں کو اپنے زخمی ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ درخت کی کھردری چال سے میرے ہاتھوں کی جلد چھل گئی اور ان سے خون رسنے لگا، لیکن مجھے اس وقت کسی بھی جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں دیوار کی آخری حد تک پہنچا اور نیچے اندھیری اور سنسان گلی میں چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرتے ہی میرے ٹخنے میں ایک شدید اور تیز درد کی لہر اٹھی، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچ کر اپنی درد بھری آواز کو اپنے حلق میں ہی دبا لیا۔ میں لنگڑاتا ہوا اور دیواروں کا سہارا لیتا ہوا اس اندھیری گلی میں کھڑی اپنی اس چھوٹی اور پرانی دو پہیوں والی سواری تک پہنچا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے شروع کیا۔ رات کا وہ آخری پہر تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سواری کو شہر کی ان ویران اور سنسان سڑکوں پر پوری رفتار سے دوڑا دیا۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے بار بار اس پر اصرار اور خوفناک شخص کا وہ بدلا ہوا اور غرور سے بھرا چہرہ گھوم رہا تھا، جس نے پچھلے 3 سالوں سے ہمارے محلے میں ایک اندھے اور گونگے فقیر کا روپ دھار رکھا تھا۔ میں شہر کے ان تمام امیر ترین اور روشن علاقوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا تیزی سے اپنے غریب اور تاریک محلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف موجود درخت مجھے رات کے اندھیرے میں خوفناک اور لمبے ڈراؤنے سائے محسوس ہو رہے تھے، جو مجھے پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں۔ مجھے ہر طرف سے اس شخص کی وہ گرجدار آواز سنائی دے رہی تھی کہ اس نے ہماری سب سے قیمتی چیز خرید لی ہے۔ میں جتنا بھی اس خوفناک آواز کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی زیادہ گونج کر میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگتی۔ آخر کار ایک طویل اور جان لیوا سفر کے بعد میں اپنے محلے کی اس ٹوٹی ہوئی اور گندی سڑک پر پہنچ گیا، جہاں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی اداسی اور مایوسی کا احساس ہوتا تھا۔ محلے کی گلیاں بالکل سنسان اور اندھیری تھیں۔
اور صرف چند پرانے اور کمزور روشنی والے بلب کہیں کہیں ٹمٹما رہے تھے، جو اس اندھیرے کو دور کرنے کی بجائے اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ میں نے اپنی سواری کا انجن بند کر دیا تاکہ اس کی آواز سے کوئی جاگ نہ جائے، اور پیدل اسے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے گلی کے نکڑ پر موجود اس بوڑھے اور غریب دکاندار کے چھوٹے سے اور کچے گھر کو دیکھا، جو سارا دن محنت مزدوری کر کے صرف 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ پھر میں نے اس بیوہ عورت کے پرانے مکان کو دیکھا، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے یتیم بچوں کو پال رہی تھی۔ میں ہر اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے میرے محلے کے لوگ اس وقت انتہائی بے خبری اور گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کل کے کاموں کی فکر لیے اپنے پرانے بستروں پر سکون کی نیند سو رہے تھے، اور انہیں اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا کہ کل کی صبح ان کے لیے کوئی عام صبح نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسا خوفناک طوفان ہوگی جو ان کی زندگیوں کی ہر قیمتی چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ میرا دل ان معصوم اور غریب لوگوں کی اس بے خبری پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ابھی ان سب کے دروازے زور زور سے پیٹ کر انہیں نیند سے جگا دوں، اور انہیں چیخ چیخ کر بتا دوں کہ جس فقیر کو وہ پچھلے 3 سالوں سے ترس کھا کر روٹی کے ٹکڑے اور پرانے کپڑے دیتے رہے ہیں، وہ اصل میں ایک بہت بڑا اور طاقتور شکاری ہے، جو ان کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کے لیے ان کے محلے میں بیٹھا تھا۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس ان کو بتانے کے لیے کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، اور اگر میں انہیں جگہ بھی دیتا تو وہ غریب اور نہتے لوگ اس اتنے بڑے اور طاقتور شخص کا کیا بگاڑ سکتے تھے، جس کے پاس اتنی دولت اور اتنی طاقت تھی کہ وہ پورے شہر کو خرید سکتا تھا۔ میں بوجھل اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے چھوٹے سے دروازے تک پہنچا اور اسے خاموشی سے کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرا کمرہ بالکل تاریک تھا۔ میں نے بستر پر گر کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ میرا دماغ مسلسل ایک ہی نقطے پر پھنسا ہوا تھا کہ وہ قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے بستر پر کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ کبھی میں اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگتا، اور کبھی کھڑکی کے باہر گپ اندھیرے کو گھورنے لگتا۔ وقت کسی رینگتی ہوئی کیڑے کی طرح سست روی سے گزر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی میرے دل کے کسی کونے میں یہ شدید خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کاش یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو، اور وہ کل کی بھیانک صبح کبھی طلوع ہی نہ ہو، جس میں ہمارے محلے کی تباہی کا خوفناک منظر چھپا ہوا تھا۔ میں نے کمرے میں موجود اس پرانی اور ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، جس کی سوئیاں نہایت بے رحمی اور سست روی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو مزید تیز اور میرے اندر کے خوف کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو بہہ رہے تھے، جو میری گالوں پر گر کر سوکھ جاتے۔ میں اپنے پروردگار کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ ہمارے محلے کے ان غریب اور بے بس لوگوں کو اس طاقتور ظالم کے قہر سے بچا لے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی طویل، اتنی خوفناک اور اتنی اذیت ناک رات نہیں گزاری تھی۔ وہ رات میرے لیے ایک عذاب بن چکی تھی، جس کا ہر سیکنڈ میری روح کو زخمی کر رہا تھا۔ باہر ہوا کی تیزی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت بھی اس کے محلے کے نصیب پر ماتم کر رہی ہو۔
آخر کار انتظار کی وہ طویل اور کٹھن گھڑیاں ختم ہونے لگیں اور کھڑکی کے باہر پھیلے ہوئے اس گہرے اور بھیانک اندھیرے میں ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ صبح کی وہ پہلی کرن جو ہمیشہ لوگوں کے لیے امید اور نئی زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے، آج میرے لیے موت اور تباہی کا ایک خوفناک سایہ بن کر آ رہی تھی۔ مسجد سے اٹھنے والی فجر کی اذان کی اس میٹھی اور پرسکون آواز نے بھی آج میرے اندر کے اس شدید خوف اور بے چینی کو کم نہیں کیا، بلکہ وہ آواز مجھے کسی بڑے سانحے کا اعلان محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنے چہرے پر ٹھنڈا پانی مارا تاکہ میری آنکھوں کی وہ گہری سرخی اور خوف کچھ کم ہو سکے، لیکن میرے چہرے کی زردی اور میرے جسم کی کپکپاہٹ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ محلے میں آہستہ آہستہ زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں کے دروازے کھلنے کی آوازیں، عورتوں کے جھاڑو دینے کی آوازیں اور چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو رہے تھے اور کوئی بھی اس ہولناک طوفان سے واقف نہیں تھا جو بس ان کے سروں پر پہنچنے ہی والا تھا۔ میں جلدی سے گھر سے نکلا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا مسجد کے اسی بیرونی دروازے کے پاس پہنچ گیا جہاں وہ شخص پچھلے 3 سالوں سے بیٹھتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میرے دل کی دھڑکن ایک دم رک سی گئی، کیونکہ آج وہاں کوئی چٹائی نہیں تھی، کوئی پرانی چادر نہیں تھی اور نہ ہی وہ شخص وہاں موجود تھا۔ وہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی، جیسے وہاں پچھلے 3 سالوں سے کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ اس خالی جگہ کو دیکھ کر میرے اندر کی وہ تمام دہشت جو میں نے رات بھر محسوس کی تھی، وہ ایک حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ محلے کے کچھ بزرگ بھی مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلے اور اس جگہ کو خالی دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ نہ جانے وہ بیچارہ گونگا فقیر آج کہاں چلا گیا، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ میں ان کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں چیخا کہ وہ کوئی بیچارہ نہیں ہے، وہ تو ہمارا شکاری ہے۔ لیکن میرے ہونٹ بالکل سلے ہوئے تھے اور میرے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنوں نے جیسے ہی ہمارے محلے کی ان ٹوٹی ہوئی چھتوں اور گندی دیواروں کو چھوا، اچانک محلے کے بیرونی راستے کی طرف سے ایک انتہائی بھاری اور خوفناک آواز آنی شروع ہوئی۔ یہ آواز اتنی زوردار اور غیر معمولی تھی کہ محلے کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں سے حیران اور پریشان ہو کر باہر نکل آئے اور اس مرکزی راستے کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے وہ گرجدار آواز آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں نے دیکھا کہ وہی انتہائی طویل، سیاہ رنگ کی اور چمکدار سواریاں ایک لمبی قطار کی صورت میں ہمارے محلے کی اس تنگ اور ٹوٹی ہوئی گلی میں داخل ہو رہی تھیں۔ ان شاندار اور قیمتی سواریوں کو اس پسماندہ محلے میں دیکھ کر سب لوگ ہکے بکے رہ گئے اور ایک خوف اور حیرت کے ملے جلے احساس کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ تمام سواریاں انتہائی نظم و ضبط اور ایک پراسرار خاموشی کے ساتھ عین اسی جگہ پر آ کر رکیں جہاں وہ فقیر روزانہ بیٹھتا تھا۔ سب سے پہلی سواری کے دروازے فوراً کھلے اور ان میں سے کالے لباس پہنے ہوئے انتہائی چوکنا اور خطرناک محافظ باہر نکلے، جنہوں نے پوری جگہ کو گھیرے میں لے لیا اور لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ محلے کے لوگوں میں ایک شدید خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور مرد حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ طاقتور لوگ ان کے غریب محلے میں کیا کرنے آئے ہیں۔ تبھی اس درمیانی اور سب سے بڑی
اور شاندار سواری کا وہ بھاری اور سیاہ دروازہ انتہائی آہستگی اور ایک پر اسرار انداز کے ساتھ کھلا۔ وہاں موجود ہر شخص کی سانس رک گئی اور تمام لوگوں کی نظریں اس کھلے ہوئے دروازے پر جم گئیں۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا اور میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اس میں سے کون نکلنے والا ہے۔ اس دروازے سے ایک شخص انتہائی آہستگی اور وقار کے ساتھ باہر نکلا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی محلے کے تمام لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے اور ایک گہری اور ناقابل یقین خاموشی پورے محلے پر چھا گئی۔ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ وہی پرانا، گندا اور پچھلے 3 سالوں سے وہاں بیٹھنے والا فقیر تھا، جس نے آج بھی وہی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کا جسم اسی طرح گرد اور مٹی سے اٹا ہوا تھا اور اس کے بال اسی طرح الجھے ہوئے تھے، لیکن آج اس کے انداز میں کوئی لاچاری، کوئی مجبوری اور کوئی بے بسی نہیں تھی۔ وہ بس اپنا سر بالکل سیدھا اور اونچا کیے ہوئے کھڑا تھا اور اس کی ان پر اسرار آنکھوں میں ایک ایسا طاقتور اور رعبدار تاثر تھا جو سیدھا لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ اس کے قدموں میں وہی پرانی اور بوسیدہ چٹائی پڑی تھی، لیکن آج وہ اس پر ایک بھکاری کی طرح نہیں بلکہ کسی عظیم فاتح کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بہت ہی پرانے کاغذات کا ایک موٹا سا پلندہ سختی سے دبا ہوا تھا، جس پر کچھ سرخ رنگ کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ انتہائی گہری اور پر اسرار نظروں سے وہاں موجود ان تمام خوفزدہ اور حیران لوگوں کے چہروں کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی ایک سرد اور بھیانک مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو میں نے رات کو اس شاندار حویلی کی کھڑکی سے دیکھی تھی۔ محلے کے تمام لوگ دم سادے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ گہری خاموشی میں ان پرانے کاغذات کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے کسی بہت بڑے اور ہولناک اعلان کا انتظار کر رہا تھا، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب بس چند لمحوں میں وہ خوفناک اور بھیانک حقیقت سب کے سامنے آنے والی ہے جو اس غریب محلے کی پوری تاریخ اور اس میں بسنے والے ان تمام لوگوں کی پرسکون اور سادہ زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی، اور وہ قیمتی چیز ان سب سے چھین لی جائے گی جس کے لیے وہ پچھلے 3 سال سے ایک جگہ پر بیٹھا انتظار کرتا رہا تھا۔ اس طویل اور گہری خاموشی نے پورے محلے کو ایک قبرستان جیسی ہیبت میں مبتلا کر دیا تھا، جہاں ہر شخص اپنے دل کی تیز دھڑکن کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور سب کی نظریں اس فقیر کے ہاتھ میں موجود ان پرانے اور پیلے کاغذات پر جمی ہوئی تھیں جنہیں وہ نہایت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ وہ شخص جو پچھلے 3 سالوں سے ہمارے سامنے ایک گونگے اور بے حس مجسمے کی طرح زندگی گزار رہا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رعب اور ایک فاتح جیسی چمک تھی۔ اس نے اپنا سر مزید اونچا کیا اور پھر اچانک اس نے اپنے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹ کھولے تو اس کے گلے سے ایک انتہائی بھاری گرجدار اور پروقار آواز نکلی۔ یہ وہی ہولناک آواز تھی جو میں نے رات کے اندھیرے میں اس شاندار حویلی کی کھڑکی کے شیشے کے پار سے سنی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی محلے کے تمام لوگوں کے چہروں پر شدید حیرت اور خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے یہ بات کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھی کہ جو شخص پچھلے 3 سالوں سے ان کے سامنے گونگا بنا بیٹھا تھا،
وہ نہ صرف بول سکتا تھا بلکہ اس کی آواز میں ایک ایسا تحکم اور طاقت تھی جو سننے والے کو اپنی جگہ پر جمنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ان پرانے کاغذات کو ہوا میں بلند کیا اور نہایت بلند اور واضح آواز میں بولنا شروع کیا۔ میرے محلے کے لوگوں، تم سب پچھلے 3 سالوں سے مجھے ایک غریب، لاچار اور بے بس بھکاری سمجھ کر میرے سامنے روٹی کے ٹکڑے اور پرانے کپڑے پہنتے رہے، اور تم میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ پر ترس کھایا اور بہت سو نے مجھ سے شدید حقارت بھی کی۔ لیکن آج میں تم سب کو وہ بڑی اور چھپی ہوئی حقیقت بتانے والا ہوں جو تمہاری زندگیوں کو اور تمہارے آنے والے کل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر بدل دے گی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کاغذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ تم میں سے ہر شخص نے اس شہر کے سب سے بڑے اور ظالم سود خور سے ایک بہت بڑا قرض لے رکھا تھا، اور تم سب نے اپنے ان چھوٹے اور کچے گھروں کی دستاویزات اس ظالم کے پاس گروی رکھوائی ہوئی تھیں۔ وہ ظالم شخص پچھلے کئی سالوں سے تم لوگوں کا خون چوس رہا تھا اور تمہاری دن رات کی محنت کی ساری کمائی سود کی شکل میں اپنے خزانے میں جمع کر رہا تھا، اور تم لوگ رات دن خون پسینہ ایک کر کے اس کے اس بھاری قرض کی قسطیں پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اس نے اپنی تیز اور چمکدار آنکھوں سے وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اب خوف کی جگہ گہری حیرت اور شدید پریشانی نے لے لی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ ظالم سودخور آج کے دن یعنی اس صبح تم سب کے گھروں پر زبردستی قبضہ کرنے والا تھا، اور اس نے یہ مکمل منصوبہ بنا لیا تھا کہ وہ آج تم سب کو ان گھروں سے بے دخل کر کے سڑکوں پر پھینک دے گا، تاکہ وہ اس پوری زمین کو گرا کر یہاں اپنے لیے ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بنا سکے۔ میں نے جب آج سے پورے 3 سال پہلے اس کے اس بھیانک اور ظالم منصوبے کے بارے میں سنا، تو میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں تم معصوم لوگوں کو اس بڑی تباہی اور بربادی سے بچاؤں گا۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون سا شخص واقعی میری مدد کے لائق ہے، کس کے دل میں دوسروں کے لیے سچائی ہے، اور کون اس غریب محلے میں اپنے دکھوں کو خاموشی سے سہ رہا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی تمام دولت اور اپنی اصلی شناخت کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر ایک گندے اور غریب فقیر کا روپ دھار لیا، اور تمہاری اس قدیم مسجد کے باہر آ کر بیٹھ گیا، تاکہ میں تم لوگوں کی روزمرہ کی زندگی، تمہارے سچے دکھوں اور تمہاری اصلی مجبوریوں کو انتہائی قریب سے دیکھ اور سمجھ سکوں۔ ان 3 سالوں کے طویل عرصے میں نے تم میں سے ہر شخص کی اصلیت اور اس کے دل کو پہچان لیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح تم لوگ اپنی شدید غربت اور مجبوری کے باوجود ایک دوسرے کے دکھ درد میں سچے دل سے شریک ہوتے ہو، اور کس طرح تم لوگوں میں سے اکثر اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر مجھ جیسے ایک لاچار اور گندے فقیر کو کھانا کھلاتے رہے ہو۔ تمہاری اس بے لوث ہمدردی اور تمہارے اس سچے جذبے نے میرے دل کو مکمل طور پر جیت لیا، اور اس لیے میں نے کل رات کو اس شہر کے اس ظالم اور طاقتور سود خور کے ساتھ ایک بہت بڑا اور حتمی سودا طے کیا ہے۔ اس نے وہ کاغذات اپنے ہاتھ میں مزید سختی سے پکڑے، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک انتہائی پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نہایت نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اور اپنی
تمام دولت دے کر اس ظالم شخص سے تمہارے ان تمام گھروں کے کاغذات اور تمہارے ان تمام قرضوں کی قانونی دستاویزات مکمل طور پر خرید لی ہیں، اور آج کے بعد تم میں سے کسی بھی شخص پر اس ظالم کا ایک دھیلا بھی قرض نہیں ہے، اور آج کے بعد تم سب اپنے ان چھوٹے لیکن پیارے گھروں کے خود مکمل اور واحد مالک ہو۔ یہ قیمتی چیز جو میں نے رات کو خریدی تھی، وہ تمہارے گھروں کی چابیاں، تمہارا دلی سکون، تمہاری عزت اور تمہاری آزادی تھی، جو وہ ظالم ہمیشہ کے لیے تم سے چھیننا چاہتا تھا۔ یہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز حقیقت سنتے ہی پورے محلے میں ایک ایسا جذباتی اور رقت امیز طوفان آ گیا جسے لفظوں میں بیان کرنا بالکل ناممکن اور محال ہے۔ وہ تمام بوڑھے، جوان اور عورتیں جو چند لمحے پہلے تک خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے، اب زور زور سے دھاڑیں مار کر رونے لگے اور بے اختیار اس عظیم شخص کے قدموں میں گرنے لگے جس نے اپنی تمام دولت اور اپنی زندگی کے 3 قیمتی سال ان کی خاطر مٹی میں ملا دیے تھے۔ میرے اپنے آنسو کسی سیلاب کی طرح میری آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے، اور مجھے اپنے ان تمام برے اور خوفناک خیالات پر شدید شرمندگی اور ندامت سی محسوس ہو رہی تھی جو میں نے رات بھر اس فرشتہ صفت اور عظیم انسان کے بارے میں سوچے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے قدموں سے آگے بڑھا، اور اس نے وہ تمام پرانے کاغذات جن پر ظالم کے قرضوں کی مہریں لگی تھیں، ان سب کو محلے کے بالکل بیچوں بیچ رکھ کر اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی، اور ان قرضوں کی کالی راکھ ہوا میں اڑنے لگی۔ وہ شخص جس کے کپڑے آج بھی میلے اور پھٹے ہوئے تھے، آج ہم سب کی نظروں میں اس پوری دنیا کا سب سے خوبصورت اور طاقتور انسان لگ رہا تھا، جس نے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے غلامی اور بے گھری کے خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ اس حیرت انگیز واقعے نے میری زندگی کا سب سے بڑا اور اہم سبق مجھے ہمیشہ کے لیے سکھایا کہ انسان کا اصلی چہرہ اور اس کا حقیقی کردار اس کے پہنے ہوئے کپڑوں یا اس کی ظاہری اور جسمانی حالت سے بالکل مختلف اور متضاد ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو ان کی مالی غربت، ان کی گہری خاموشی یا ان کے سستے اور پھٹے پرانے لباس کی وجہ سے حقیر اور کمتر سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہی مٹی میں لتڑے اور حقیر نظر آنے والے لوگ اپنے اندر اتنی بڑی اور عظیم قربانی کا جذبہ اور اتنا بڑا دل رکھتے ہیں جو بڑے بڑے عالی شان محلات میں رہنے والے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ سچائی اور نیکی ہمیشہ مکمل خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے، اور انسان کی اصلی پہچان اس کی مادی دولت نہیں بلکہ اس کا وہ سچا عمل ہوتا ہے جو وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بغیر کسی لالچ کے کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی انسان کو اس کی ظاہری حالت کے بنا پر برا یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سونا اگرچہ مٹی میں لتڑا ہوا بھی ہو تو وہ سونا ہی رہتا ہے، اور وقت آنے پر اس کی اصلی قیمت اور چمک پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔